باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کیا کہتا ہے مروجہ یہودیوں کے بارے میں اور مروجہ نصرانی یعنی عیسائیوں کے بارے میں۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں کس کس جگہ پہ آئے ہیں اور کیسے ان کا استعمال ہوا ہے، یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان معاشرے میں، دنیا میں کہیں بھی کسی معاشرے میں بھی رہتا ہو، کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کی بیسک سوچ ایک ہی ہوتی ہے، وہ نفس واحدہ سے بنایا گیا ہے۔ تو کسی ملک میں یا کسی مذہب میں رہتے ہوئے انسان پر لیبل چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک لیبل چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ تو انسان جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کی کچھ پرسنالٹیز ہیں، کچھ اس کی فطرت ہے، جیسے کہ ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں اللہ کے ناموں سے، جیسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے اور اس کی پہچان ہے، اور وہ قہار ہے، جبار ہے۔ ایسے ہی انسان کی بھی فطرت ہے، وہ صحیح ہے یا غلط اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن اس کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے میں کچھ الفاظ بتاؤں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کس کس فطرت کا مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مسلم، سر تسلیم خم کرنا، سبمیٹر۔ مسلم ہمارے معاشرے میں ایک ٹائٹل ہے۔ ہم کس کے مسلم ہیں یہ ہم خود بتاتے ہیں، جیسے شیعہ مسلم ہیں، سنی مسلم ہیں، اور کوئی اور طرح کے مسلم ہیں۔ ہم خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کون سے مسلم ہیں، کس کو سبمیٹر ہیں، ہم کس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو جس کو سر تسلیم خم کرتا ہے وہ اس کا مسلم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے کہ ہم سبمیٹر ہیں، ہم جھکتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے مومن۔ مومن ایمان لانا، اس کا اسلام سے، قرآن سے، آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عیسائی ہے اور وہ اپنی بائبل جو کتاب ہے اس پہ ایمان لاتا ہے تو وہ بائبل کا مومن ہوا۔ ایک ہندو ہے، وہ اپنی وید پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اس کا مومن ہوا۔ اسی طرح وقف کرنے والے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں یا کسی اور کاز کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان میں فطرت ہوتی ہے کہ وہ وقف کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو۔ سچ بولنا، صادقین، سچ بولنے کا بھی مادہ ہوتا ہے انسان میں، وہ سچ بولنا چاہتا ہے اور جھوٹ بھی بولنا چاہتا ہے، کاذب، جھوٹ بھی بولنے کی فطرت ہوتی ہے انسان میں۔ اسی طرح صابرین، صبر کرنے والے، تو انسان صبر بھی کرتا ہے، یہ بھی اس میں مادہ ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ گواہی دینے کی بھی فطرت ہے، گواہی دینا چاہتا ہے۔ تعریف کرنے والے، حامدین، انسان میں یہ بھی فطرت ہوتی ہے اس کی کہ وہ تعریف کرتا ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ایک فطرت ہے۔ نماز قائم کرنے والے، مسلین، تو مسلمان اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور دنیا میں جس کسی مذہب سے بھی تعلق کوئی رکھتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ حافظین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے،
اب مرد عورت سب جانتے ہیں ان کی ایک فطرت میں شامل ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ بھی ایک فطرت ہے۔ مشرکین، شریک کرنا، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، اللہ کی آیت کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے عقائد پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت ہے۔ منافقین، منافقت کرنا، انسان منافق بھی ہے اور منافقت بھی کرتا ہے۔ ہر معاشرے میں ہر مذہب کا انسان منافقت کرتا ہے، اللہ کی آیت سے منافقت کرتے ہیں، اپنے مذہب سے منافقت کرتے ہیں۔ کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ کی آیت کا انکار کرنا، یا میں کسی دوسرے مذہب کا، ہندوازم کا انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، یا میں عیسائیت کا کفر کرتا ہوں، تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کا کفر کرتا ہے۔ تو یہ فطرتیں جو ہیں انسان کی، یہ میں نے تو چند بیان کی ہیں، لیکن قرآن پاک میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، کوئی ایسی فطرت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے چھوڑی ہو، تاکہ یہ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہود کی بات کریں گے تو ہود کے اپنے معنی ہونے چاہیے، جس سے ہم ہود کی پہچان کریں گے کہ ہود کون لوگ ہیں اور ان کی فطرت کیا ہے، ڈسکرپٹڈ بیہیویئر کیا ہے ان کا۔ تو اسی طرح انصار اللہ ایک لفظ ہے کہ اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار، اور ایک لفظ ہے نصارہ جس کا مطلب ہے صرف مددگار، تو یہ بھی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے، قرآن پاک میں اپنی سوچ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ سورۃ انبیاء 21 اس کی 10 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ مطلب اس میں ہر طرح کی سوچ کا ذکر ہے، ہر طرح کے انسان کا ذکر ہے۔ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایڈریسز کیے ہیں قرآن پاک میں، جو مختلف قسم کے انسان ہیں، جو طبقے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کون کون ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطابات کیے ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ الفجر سورت میں 89 نمبر اس کی 27 نمبر آیت ہے، یا ایہۃ النفس، اے نفس، یعنی نفس کا مطلب ہے ہماری نفسیات، ہمارا جسم اور ہماری نفسیات جسم کو ہماری نفسیات ڈرائیو کرتی ہے اور اسے لے کر چلتی ہے، اور نفس سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، وہی ہمارے جسم کو چلاتا ہے، اس پہ عمل کرواتا ہے۔ تو یہ قرآن میں خطاب جو ہے نفس کے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے، ویسے تو نفس کافی دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن جو خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ایک دفعہ ہے۔ اسی طرح الحج سورت 22 نمبر کی 22 نمبر سورت ہے، 1 نمبر آیات ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب اللہ تعالیٰ ناس سے خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اس میں ایمان والے یا نان بلیور جو ہیں وہ سب شامل ہیں۔
البقرہ 2 کی 197 نمبر آیت، یا اولو الالباب، اے دانشمندو، روح کے سمجھنے والوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. یہ قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے. آل عمران 3 کی 65، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ قرآن میں 6 دفعہ آیا ہے. البقرہ 2 کی 104، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ سب سے زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے قرآن پاک میں. 88 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. تو کیا ہم ایمان والے بن رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی آیت کو پڑھ کر، اس کی روح کو سمجھ کر اس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. الاعراف 7 کی 26 میں، یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہ بھی تمام انسانیت کے ساتھ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. جب بنی آدم اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہر انسان سے خطاب، وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، سب سے خطاب ہے. سورۃ طٰہٰ 20 کی 80، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اور سورۃ جمعہ 62 کی 6 میں، یا ایھا الذین ہادو، اے لوگو جو ہادو ہیں. اس بات پہ اب آپ نے غور کرنی ہے کہ قرآن پاک میں 11 نمبر سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ ہود، اور اس میں پیغمبر ہود جو ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو ہود ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں 6 دفعہ آیا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جو پیغمبر ہے ہود، ان کا نام ہود ہے. اگر ہم ان کا ترجمہ، ہود کا ترجمہ یہودی کرتے ہیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا پیغمبر یہودی آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی یہودی پیغمبر بھیجا تھا؟ تو یہ ترجمہ ہم اس کا یہودی، ہادو کا ترجمہ یا ہود کا ترجمہ ہم یہودی نہیں کر سکتے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے روادار، لینینٹ، جو رواداری کرتے ہیں، آپس میں روادار ہیں ایک دوسرے کے. تو قرآن میں ہادو ایک لفظ ہے، ہادو، وہ 10 بار قرآن میں آیا ہے. ہدنا 1 بار آیا ہے. الیہود 9 بار قرآن میں آیا ہے. اب جو کانکارڈن میں لکھتے ہیں، اگر ہم عرب کی ڈکشنری دیکھیں تو اس میں کوئی لفظ ہم تلاش نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کا روٹ لیٹر نہ پتہ ہو. جیسے ہود 3 لفظوں پہ روٹ لیٹر ہے، یہ ہے واو دال. تو ہے واو دال، ہدنا، ہادو، اور یہ ایک ہی ہے، ان کے میننگ بھی ایک ہی ہیں. اور الیہود، یہ 4 لفظوں کا روٹ لیٹر ہے، یہ ہے واو دال. تو اس کو انہوں نے الگ کر دیا کانکارڈن میں. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ وہی ہے، یہودی. تو ہم نے بھی اس کو، ہود کو، ہادو کو اور یہود کو لے لیا اور اس کا مطلب ایک ہی کر دیا، یعنی روادار. وہ روادار ہوئے. تو اس کو اب ان ڈیٹیل آیتوں میں دیکھنے کے لیے ایک اور ویڈیو بنائیں گے
جس پہ ہم آیتوں کے ساتھ مکمل اس کی وضاحت کریں گے کہ یہود اور نصارہ ہمارے معاشرے میں تو ٹائٹل ہیں، لیکن اصل میں وہ لیبل نہیں ہیں، ان کا ایک ڈسکرپٹڈ بیہیویئر ہے، اور اس بیہیویئر سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو ناظرین، مجھے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔